بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 75ویں قسط پیش خدمت ہے۔ مجاہدین کا بڑا ہی سخت امتحان ابھی باقی تھا۔ وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں مانتے تھے اور اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتے تھے، وہ ابھی تک جنگی طاقت کو افراد کی کمی بیشی اور ہتھیاروں کی برتری اور کمتری سے ناپ تول رہے تھے۔ حیران تو وہ ہوتے تھے کہ مسلمان کس طرح اور کس طاقت کے بلبوتے پر فتح حاصل کرتے آ رہے ہیں، لیکن اپنی فوجوں اور گھوڑوں کی افراط اور اپنے ہتھیاروں کی برتری کا ان کو ایسا گمنڈ تھا کہ وہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ انسان میں کوئی اور طاقت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ طاقت عقیدے اور مذہب کی سچائی ہوتی ہے۔ غسانیوں کا بادشاہ جبلہ بن الاحم بصرہ میں اس خبر کا انتظار بڑی بےتابی سے کر رہا تھا کہ مرج راحت میں اس کا دھوکہ کامیاب رہا ہے اور مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا ہے۔ اس نے فرض کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دی جا چکی ہے۔ اسے آخری اطلاع یہ ملی تھی کہ مسلمانوں کے لیے میلے کی صورت میں پھندا تیار ہو چکا ہے اور مسلمان تیزی سے اس پھندے میں آ رہے ہیں۔ جبلہ کے طور اور انداز ہی بدل گئے تھے۔ گزشتہ رات اس نے اپنے ہاں جشن کا سما بنا دیا تھا۔ شراب کے مٹکے خالی ہو گئے تھے۔ جبلہ بن الاحم شراب میں تیرتا اور نشے میں اڑتا جوان ہو گیا تھا۔ اس نے بڑھاپے کا مذاق اڑایا تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس کے حرم کی جوان عورتیں منمانی کر رہی ہیں اور ان میں سے بعض اس کی قید و بند سے آزاد ہو کر اپنی پسند کے آدمیوں کے ساتھ محل کے باغیچوں میں غائب ہو گئی ہیں۔ خود جبلہ کی بدمستی کا یہ عالم تھا کہ اس جشن میں نوشی میں ایک بڑی حسین اور نوجوان لڑکی اس کے سامنے سے گزری تو اس نے لپک کر لڑکی کو پکڑ لیا اور اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ کر بےہودہ حرکتیں کرنے لگا۔ لڑکی اس کے بازوؤں میں آزاد ہونے کو تڑپنے لگی۔ تیری یہ جرت! اس نے لڑکی کو الگ کر کے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کھڑا کیا اور بڑے سخت غصے میں بولا، کون ہے تو جو میرے جسم کو ناپسند کر رہی ہے؟ لڑکی نے روتے ہوئے چلا کر کہا، تیری بھانجی، تیرے باپ کی بیٹی۔ جبلہ بن الاحم نے بڑی زور سے کہکا لگایا۔ جبلہ نے کہا، فتح کی خوشی کا نشہ شراب کے نشے سے تیز ہوتا ہے۔ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ کل جب مجھے خبر ملے گی کہ مسلمانوں کو کچل دیا گیا ہے اور ان میں سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکا تو میری حالت اور زیادہ بری ہو جائے گی۔ اس کی بانجی روتی ہوئی جشن سے نکل گئی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب وہ مسلمانوں پر اپنی فتح کی خبر کا منتظر تھا۔ اب تک خبر آ جانی چاہیے تھی۔ وہ باغ میں جا بیٹھا تھا۔ ایک جوان سالہ خادمہ تشتری میں شراب کی صراحی اور پیالہ رکھے اس کی طرف جا رہی تھی۔ ادھر سے دربان بڑا تیز چلتا اس تک پہنچا۔ جبلہ نے بےتاب ہو کر دربان سے پوچھا، آیا ہے کوئی مرج راحت سے آیا ہے؟ دربان نے دبے دبے سے لہجے میں کہا، قاصد آیا ہے، زخمی ہے۔ جبلہ نے جوش سے اٹھتے ہوئے کہا، بھیجو اسے، وہ فتح کی خبر لایا ہے، اسے جلدی میرے پاس بھیجو۔ خادمہ تشتری اٹھائے اس کے قریب کھڑی تھی۔ ادھر سے ایک زخمی چلا آ رہا تھا۔ جبلہ بن الاحم نے کہا، وہیں سے کہو کہ تم فتح کی خبر لائے ہو۔ زخمی قاصد نے کچھ بھی نہ کہا۔ وہ چلتا آیا۔ اس کے کپڑے اپنے زخموں کے خون سے لال تھے۔ اس کا سر کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ جبلہ نے بلند آواز سے پوچھا، کیا تم اتنے زخمی ہو کہ بول نہیں سکتے؟ قاصد نے کہا، بول سکتا ہوں، لیکن جو خبر لایا ہوں وہ اپنی زبان سے سنانے کی جرت نہیں۔ جبلہ کی آواز دب سی گئی، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مسلمان پھندے میں نہیں آئے، آ کر نکل گئے ہیں؟ قاصد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، ہاں وہ نکل گئے۔ انہوں نے ایسی چال چلی کہ ہم ان کے پھندے میں آ گئے۔ اپنی فوج کٹ گئی ہے۔ مرج راحت کو انہوں نے لوٹ لیا ہے۔ جبلہ بن الاحم نے تشتری سے شراب کی صراحی اٹھائی۔ خادمہ نے پیالہ اٹھا کر اس کے آگے کیا۔ جبلہ نے صراحی بڑی زور سے قاصد پر پھینکی۔ قاصد بہت قریب کھڑا تھا۔ صراحی اس کے ماتھے پر لگی۔ وہ تیرا کر گرا۔ جبلہ نے خادمہ کے ہاتھ سے پیالہ چھین کر اس کے منہ پر مارا اور لمبے لمبے ڈگ برتا وہاں سے چلا گیا۔ غسانیوں کے بادشاہ کا محل ماتمی فضا میں ڈوب گیا۔ مرج راحت کے بگوڑے غسانی بصرہ میں آ گئے اور بصرہ ماتمی شہر بن گیا۔ اصل ماتم تو ان کے ہاں تھا جن کے بیٹے، بھائی، خامد اور باپ اس پھندے میں آ کر مارے گئے تھے۔
جو انہوں نے خالد کے مجاہدین کے لیے تیار کیا تھا۔ اس ماتم کے ساتھ ایک دہشت بھی آئی تھی اور یہ دہشت ہر گھر میں پہنچ گئی تھی۔ ان کے تیر زہر میں بجھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو اس تیر سے خراش آ جائے تو بھی وہ مر جاتا ہے۔ ان کے گھوڑے پروں والے ہیں، کہتے ہیں ہوا سے باتیں کرتے ہیں۔ ان مسلمانوں کا رسول جادوگر تھا، اس کا جادو چل رہا ہے، ان کے سامنے لاکھوں کی فوج بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ سنا ہے دل کے بڑے نرم ہیں، جو ان کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں انہیں وہ گلے لگا لیتے ہیں۔ جس شہر میں ان کا مقابلہ ہوتا ہے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے، لڑنے والوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ دبی دبی ایسی آواز بھی سنائی دیتی تھی، مذہب ان کا سچا معلوم ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، یہی ان کی طاقت ہے، جنون سے لڑتے ہیں۔ ان لوگوں پر جو حیرت اور دہشت طاری ہو گئی تھی اس میں وہ حق بجانب تھے۔ جبلہ بن لیہم قہر برے لہجے میں اپنے سرانوں سے کہہ رہا تھا، تم لوگ بصرہ کو بھی نہیں بچا سکو گے، تمہاری بزدلی کو دیکھ کر میں نے رومیوں کو مدد کے لیے پکارا ہے، اگر تم مسلمانوں کو شکست دے دیتے تو میں رومیوں کے سینے پر کودتا، ان پر میری دھاک بیٹھ جاتی، مگر تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ رومی ہمارے پایا تخت کی حفاظت کرنے آئے ہیں۔ وہ اپنے سرانوں کو کوس ہی رہا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ مسلمانوں کی ایک فوج بصرہ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اتنی جلدی؟ مرج راہ سے وہ اتنی جلدی بصرہ تک کس طرح آ گئے ہیں؟ رومی سالار کو اطلاع دو۔ رومی فوج جو خالد کی کامیابیوں کی خبریں سن کر جبلہ بن لیہم کی مدد کو آئی تھی وہ بصرہ کے باہر خیمہ زن تھی۔ اس کے سالار کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کی فوج آ رہی ہے تو سالار نے فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ اس فوج میں عرب عیسائی بھی تھے۔ فوج جو بصرہ کی طرف بڑھ رہی تھی وہ خالد کی نہیں تھی، یہ ایک مسلمان سالار شرحبیل بن حسنہ کا لشکر تھا جس کی نفری 4000 تھی۔ مسلمان لشکر جو شام کی فتح کے لیے بھیجا گیا تھا یہ اس کا ایک حصہ تھا۔ خلیفۃ المسلمین کے احکام کے مطابق سالار ابو عبیدہ نے لشکر کے دوسرے حصوں کو بھی یکجا کر کے اپنی کمان میں لے لیا تھا۔ بصرہ پر شرحبیل کے حملے کا پس منظر یہ تھا کہ خلیفۃ المسلمین نے ابو عبیدہ کو ایک خط لکھا تھا، میں نے خالد بن ولید کو یہ کام سونپا ہے کہ رومیوں پر چڑھائی کرے، تم پر اس کی اطاعت فرض ہے، کوئی کام اس کے حکم کے خلاف نہ کرنا، میں نے اسے تمہارا امیر مقرر کیا ہے، مجھے احساس ہے کہ دین کے معاملات میں تم خالد سے برتر ہو اور تمہارا رتبہ اونچا ہے، لیکن جنگ کی جو مہارت خالد کو ہے وہ تمہیں نہیں، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ خالد کو اس لشکر کا سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ جس وقت خالد اپنے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو کچلتے جا رہے تھے اس وقت ابو عبیدہ فارغ بیٹھے تھے۔ خالد نے جب مرج راحت کے مقام پر بھی دشمن کو شکست دے دی تو ابو عبیدہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ اس وقت ابو عبیدہ کے دستے دریائے یرموک کے شمال مشرق میں ایک مقام حوران میں تھے۔ ان کے متحد 2 سالار تھے، ایک شرحبیل بن حسنہ اور دوسرا یزید بن ابی سفیان۔ ابو عبیدہ نے دونوں سالاروں سے کہا، رفیقو، ہم کس طرح شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ابن ولید کو راستے میں آنے والے ہر دشمن پر حاوی کرتا جا رہا ہے؟ کیا تم نے نہیں سوچا کہ ہم ابن ولید کے کسی کام نہیں آ رہے؟ وہ جو آگے بڑھتا جاتا ہے اس کی مشکلات خطرناک ہوتی جا رہی ہیں، اس کا لشکر تھک کر بے حال ہو چکا ہوگا، آگے دمشق ہے، بصرہ ہے، غسانی ہے، عیسائی اور رومی ہے، کیا یہ تینوں یہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کو آگے آنے دیں، اور جب وہ مسلسل کوچ اور لڑائیوں سے شل ہو جائیں اور ان کی نفری کم ہو جائے تو انہیں کسی مقام پر گھیر کر ختم کر دیا جائے؟ سالار یزید نے کہا، رومیوں نے ایسا ضرور سوچا ہوگا، رومی لڑنے والی قوم ہے اور اس کے سالار عقل والے ہیں۔ ابو عبیدہ نے پرجوش لہجے میں کہا، خدا کی قسم میں رومیوں کو ایسا موقع نہیں دوں گا، کیا ہم اتنی دور سے ابن ولید کی کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ بے شک کر سکتے ہیں۔ شرحبیل بن حسنہ نے کہا، تو نے جو سوچا ہے وہ ہمیں بتا ابو عبیدہ، اللہ اس کا مددگار ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا، ابن ولید کے آگے دمشق اور بصرہ 2 ایسے مقام ہیں جہاں رومیوں اور غسانیوں نے اپنی فوجیں جمع کر رکھی ہوں گی، اس سے پہلے کہ سالار اعلیٰ ابن ولید بصرہ پہنچے ہم بصرہ پر حملہ کر دیتے ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ رومی اور غسانی بھی تازہ دم نہیں رہیں گے،
ابو عبیدہ نے شرحبیل سے کہا، ابن حسنہ، میں یہ کام تمہیں سونپتا ہوں، 4000 نفری کافی ہوگی۔ ابو عبیدہ نے صلاح شرحبیل بن حسنہ کو ہدایات دیں اور بصرہ کو روانہ کر دیا۔ اس وقت خالد مرج راحت سے فارغ ہو چکے تھے اور انہوں نے ابو عبیدہ کے نام یہ پیغام دے کر قاصد کو روانہ کر دیا تھا کہ ابو عبیدہ اپنے دستوں کے ساتھ انہیں بصرہ کے قریب کہیں ملیں۔ خالد نے مرج راحت کے قصبے کے باہر 2-4 روز قیام کیا تھا۔ شرحبیل 4000 مجاہدین کے ساتھ بصرہ پہنچ گئے۔ رومی بصرہ کے باہر خیمہ زن تھے۔ وہ سمجھے کہ یہ خالد کی فوج ہے۔ ان کے جاسوسوں نے انہیں بتایا کہ اس فوج کا سالار کوئی اور ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس رومی فوج کے سالار یہ سمجھے کہ یہ مسلمانوں کی فوج کا ہر اول ہے اور پوری فوج پیچھے آ رہی ہے۔ وہ مان نہیں سکتے تھے کہ اتنی فوج اتنے بڑے شہر کو محاصرے میں لینے آئی ہوگی۔ رومی فوج جس کی تعداد 12000 تھی قلعے کے اندر چلی گئی۔ بصرہ قلعہ بند شہر تھا۔ شرحبیل نے قلعے کے قریب مغرب کی طرف کیمپ کیا اور اپنے لشکر کو کئی دستوں میں تقسیم کر کے قلعے کے ہر طرف متعین کر دیا۔ 2 دن گزر گئے۔ امی اور غسانی قلعے کی دیواروں کے اوپر سے مسلمانوں کو دیکھتے رہے۔ شرحبیل نے قلعے کے ارد گرد کچھ نہ کچھ حرکت جاری رکھی۔ دشمن قلعے سے دور دور بھی دیکھتا تھا۔ اسے توقع تھی کہ مسلمانوں کی پوری فوج آ رہی ہے۔ اسے اب اپنے جاسوسوں کے ذریعے کوئی خبر نہیں مل سکتی تھی کیونکہ قلعہ محاصرے میں تھا۔ سالار شرحبیل بن حسنہ کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابی تھے۔ جو صحابہ کرام وحی لکھتے تھے ان میں شرحبیل خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اسی حوالے سے انہیں کاتب رسول کہا جاتا تھا۔ شرحبیل کا زہد و تقویٰ تو مشہور تھا ہی، وہ فن حرب و ضرب اور میدان جنگ میں قیادت کی مہارت رکھتے اور کہا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ فن خالد سے یمامہ کی جنگ میں پھر آتش پرستوں کے خلاف لڑائیوں میں سیکھا ہے۔ محاصرہ بصرہ کے وقت ان کی عمر 70 سال سے کچھ ہی کم تھی۔ جذبے اور جوش و خروش کے لحاظ سے وہ جوان تھے اور ان کی شاہ سواری اور تیغ زنی جوانوں جیسی تھی۔ محاصرے کا تیسرا دن تھا۔ رومیوں کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی نفری اتنی ہی ہے جس نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ اگر مزید فوج نے آنا ہوتا تو اب تک آ چکی ہوتی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی 12000 نفری کی فوج باہر نکال لی۔ نفری کی افراد کے بل پر وہ ایسی دلیرانہ کارروائی کر سکتے تھے۔ مسلمان کل 4000 تھے۔ شرحبیل نے بڑی تیزی سے اپنے دستوں کو اکٹھا کر کے جنگی ترتیب میں کر لیا۔ اس طرح دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ شرحبیل نے آگے آ کر بلند آواز سے کہا، اے رومیوں، خدا کی قسم ہم بھاگنے کے لیے نہیں آئے۔ اپنی پہلی شکستوں کو یاد کرو۔ تم ہر میدان میں ہم سے زیادہ تھے۔ خون خرابے سے تم بچتے کیوں نہیں؟ ہماری شرطیں سن لو۔ اپنے شہر اور اپنی آبادی کو تباہی سے بچا لو۔ رومی سالار نے آگے آ کر کہا، ہم شکست کھانے کے لیے باہر نہیں آئے، واپس چلے جاؤ اور زندہ رہو۔ وہ کوئی اور تھے جنہوں نے تم سے شکستیں کھائی ہیں۔ شرحبیل نے اعلان کیا، خدا کی قسم ہم لڑائی سے منہ نہیں موڑیں گے، لیکن تمہیں ایک موقع دیں گے کہ سوچ لو۔ آگے آؤ اور ہماری شرطیں سن لو۔ مکالموں اور للکار کا تبادلہ ہوا اور رومی سالاروں نے شرائط پر بات چیت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا سپہ سالار آگے گیا، ادھر سے شرحبیل آگے آ گئے۔ رومی سالار نے کہا، بول اے مسلمان سالار، اپنی شرائط بتا۔ شرحبیل نے کہا، اسلام قبول کر لو، یہ منظور نہیں تو جزیہ ادا کرو، یہ بھی منظور نہیں تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رومی سالار نے کہا، ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے اور ہم جزیہ نہیں دیں گے، لڑائی کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رومی سالار نے مسلمانوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ رومیوں کی تعداد 3 گنا تھی۔ شرحبیل نے اپنے 4000 مجاہدین کو جنگی ترتیب میں سفارہ کر رکھا تھا۔ انہیں اپنی نفری کی قلت کا بھی احساس تھا۔ انہوں نے اپنے دونوں پہلوؤں کو پھیلا دیا تھا تاکہ دشمن گھیرے میں نہ لے سکے۔ رومی جنگجو تھے اور ان کے سالار تجربہ کار تھے۔ وہ مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کی ہی کوشش کر رہے تھے۔ لڑائی گمسان کی تھی۔ شرحبیل قاصدوں کو دائیں بائیں دوڑا رہے تھے اور مجاہدین کو للکار بھی رہے تھے۔ مجاہدین اپنی روایت کے مطابق بے جگری سے لڑ رہے تھے، لیکن رومی 12000 تھے۔ ان کے سالار انہیں دائیں بائیں پھیلاتے جا رہے تھے۔ شرحبیل نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو انہیں اپنے دستوں کی صورتحال بڑی تشویشناک دکھائی دی۔
ایسی صورتحال پسپائی کا مطالبہ کیا کرتی ہے، لیکن شرحبیل کی للکار پر مجاہدین کا جوش اور جذبہ بڑھ گیا۔ وہ پسپائی کے نام سے ناواقف تھے۔ ان پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی اور 4-5 گھنٹے گزر گئے۔ پھر وہ صورت پیدا ہو ہی گئی جس سے شرحبیل بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دشمن کے پہلو پھیل کر مسلمانوں کے پہلوؤں سے آگے نکل گئے تھے۔ وہ گھیرے میں آ چکے تھے۔ شرحبیل نے اپنے دونوں پہلوؤں کے کمانداروں کو پیغام بھیجے، اندر کی طرف نہیں سکڑنا، باہر کی طرف ہونے کی کوشش کرو۔ شرحبیل کی چالیں بیکار ہونے لگیں۔ بے شک مسلمانوں کا جذبہ رومیوں کی نسبت زیادہ تھا، لیکن رومی تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ مسلمانوں پر غالب آ سکتے تھے۔ شرحبیل نے للکار کر کہا، اللہ کے پرستارو، فتح یا موت، فتح یا موت، فتح یا موت۔ اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی راہ میں جانیں دے دو، اللہ کی مدد آئے گی۔ مسلمانوں کے لیے یہ زندگی اور موت کا معرکہ بن گیا تھا۔ شرحبیل کی پکار اور للکار پر مجاہدین نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا، جس سے انہیں تقویت ملی، لیکن رومی ان پر حاوی ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کے جوش اور جذبے میں قہر پیدا ہو گیا تھا۔ رومی فوج مسلمانوں کے عقب میں چلی گئی۔ اب مسلمانوں کا کچلا جانا یقینی ہو گیا تھا۔ رومی جو مسلمانوں کے عقب میں چلے گئے تھے، انہیں اپنے عقب میں گھوڑے سر پر دوڑنے کا طوفانی شور سنائی دیا۔ انہوں نے پیچھے دیکھا تو سینکڑوں گھوڑے ان کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ ان کے آگے 2 سوار تھے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ ان میں سے ایک کے سر پر جو امامہ تھا اس کا رنگ سرخ تھا۔ وہ خالد تھے۔ خالد اپنے لشکر کے ساتھ بصرہ کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے راستے میں دمشق آیا تھا، لیکن وہ دمشق سے ہٹ کر گزر آئے تھے۔ پہلے وہ بصرہ کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ یہ اللہ کے اشارے پر ہوا تھا۔ اللہ نے کاتب رسول کی پکار اور دعا سن لی تھی۔ خالد جب کوچ کرتے تھے تو اپنے جاسوسوں کو بہت آگے بھیج دیا کرتے تھے۔ بصرہ کی طرف آتے وقت بھی انہوں نے جاسوسوں کو بہت آگے بھیج دیا تھا۔ خالد بصرہ سے تقریباً 1 میل دور تھے جب ان کا ایک شتر سوار جاسوس اونٹ کو بہت تیز دوڑاتا واپس خالد کے پاس گیا۔ انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کا کوئی لشکر بصرہ کے باہر رومیوں کے گھیرے میں آ رہا ہے۔ کون ہے وہ سالار؟ خالد نے کہا، اور سوار دستوں کو ایڑ لگانے اور برچیاں اور تلواریں نکال لینے کا حکم دے دیا۔ خالد کے ساتھ جو دوسرا سوار گھڑ سواروں کے آگے آگے آ رہا تھا وہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن تھا۔ اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ رومیوں نے مقابلے کی نہ سوچی۔ ان کے سالاروں نے تیزی دکھائی، اپنے پہلوؤں کے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا اور اپنے تمام دستوں کو قلعے کے اندر لے گئے۔ ان کا مسلمانوں کی تلواروں سے کٹ جانا یقینی تھا۔ قلعے میں داخل ہوتے ہوئے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور کئی رومیوں کو ختم کر دیا۔ قلعے کے دروازے بند ہو گئے۔ خالد غصے میں تھے۔ انہوں نے ایک حکم یہ دیا کہ زخمیوں اور لاشوں کو سنبھالو، اور دوسرا حکم یہ کہ تمام لشکر اکٹھا کیا جائے۔ انہوں نے سالار شرحبیل کو بلایا۔ شرحبیل نے آتے ہی خالد سے کہا، ولید کے بیٹے، خدا کی قسم، تو اللہ کی تلوار ہے، تو اللہ کی مدد بن کر آیا ہے۔ خالد نے غصے سے کہا، لیکن تو نے یہ کیا کیا ابن حسنہ؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ یہ قصبہ دشمن کا مضبوط قلعہ ہے اور یہاں بے شمار فوج ہوگی؟ کیا اتنی تھوڑی نفری سے تو یہ قلعہ سر کر سکتا تھا؟ شرحبیل نے کہا، میں نے ابو عبیدہ کے حکم کی تعمیل کی ہے ابن ولید۔ خالد نے آہ لے کر کہا، آہ ابو عبیدہ، میں اس کا احترام کرتا ہوں، وہ متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن میدان جنگ کو وہ اچھی طرح نہیں سمجھتا۔ مورخ واقعی لکھتا ہے کہ ابو عبیدہ کو سب، خصوصاً خالد بزرگ و برتر سمجھتے تھے، لیکن جس نوعیت کی لڑائیاں لڑی جا رہی تھیں ان کے لیے ابو عبیدہ موضوع نہیں تھے۔ لیکن جہاں نفری کی کمی تھی وہاں سالاروں کی بھی کمی تھی۔ بہرحال مورخ لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ جذبے اور حوصلے میں کسی سے پیچھے نہیں تھے اور وہ بڑی تیزی سے تجربہ حاصل کرتے جا رہے تھے۔